لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کی سڑکوں کے ان مناظر میں مظاہرین کے خلاف حکومت کے سخت اقدامات کے باوجود ہنگامہ برپا ہے۔ واشنگٹن میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لیبیا کے ایک اہلکار علی ابو زاکوک کہتے ہیں کہ امریکہ کو لیبیا کے مظاہرین کی مدد کرنی چاہیے۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، ابھی تک یہ دنیا کا واحد سپر پاور ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سپر پاور جو چاہے کر سکتا ہے۔ منگل کو امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے لیبیا کی صورتحال پر امریکی انتظامیہ کا موقف ایک بار پھر بیان کیا۔ ہم بین الاقوامی کمیونٹی سے ہم آواز ہو کر لیبیا میں تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنی پالیسیوں، اپنی ویلیوز اور اپنے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب اقدامات کریں گے، لیکن ہمیں اس مسئلے پر بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایئن ریسر نے سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے عہد میں شمالی افریقہ کی جانب امریکی پالیسی تشکیل دینے پر کام کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ لیبیا کے ساتھ کئی برسوں کے تنازع کی وجہ سے امریکہ اور لیبیا کے تعلقات بہت کمزور ہیں۔ جہاں تک لیبیا میں صورتحال بدلنے کے لیے لیبیا کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں بہت کم اختیار ہے۔ ریسر کے مطابق معمر قذافی بہت طویل عرصے کے لیے اقتدار میں نہیں رہیں گے، اور ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ممکن ہے کہ مصر یا ٹیونس کے برعکس لیبیا میں عراق کی طرح حکومت کی باغ ڈور مختلف جنگجو گروپ سنبھال لیں۔ لیبیا میں جو بھی اقتدار میں آتا ہے ہمیں اسی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہوں گے۔ شاید یہ کوئی ایک گروپ نہ ہو، اور تعلقات قائم کرنے کا عمل بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تشدد پسند ہو سکتے ہیں، یا بہت زیادہ مذہبی یا نااہل ہو سکتے ہیں۔ لیبیا میں معمر قذافی کی مخالفت زور پکڑتی معلوم ہو رہی ہے۔ مظاہرین پر فائرنگ کرنے کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والی فوجی جہازوں کے 2 پائلٹ قریبی ملک مالٹا چلے گئے۔ لیبیا کے مشرقی صوبوں پر حکومت کے مخالف گروہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ منگل کے روز خطاب کے دوران لیبیا کے سربراہ نے کہا کہ وہ اپنے ملک میں ایک شہید کی موت مرنے کو تیار ہیں، اور وہ اپنی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ لورل بومن کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔